علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کروڑوں احسانات ہیں۔ ان احسانات میں ہمارے اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ایسا پیارا، ایسا افضل، ایسا اشرف، ایسا اعلیٰ، ایسا احسن، ایسا ازکیٰ اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے کہ میں جتنے لفظ اس نبی کی تعریف کے لیے لاتا ہوں وہ الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بعد جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ذرا ایک بات سوچو، جن کی تعریف اللہ کرے تو وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی، جن کی شان اللہ بیان کرے، اللہ اللہ اللہ، تو اللہ کے کروڑوں احسان، ان میں سب سے بڑا احسان ہے کہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ اور ہمارے نبی کے ہم پر کروڑوں احسانات ہیں، کروڑوں۔ اور ہمارے نبی کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا ہے، اللہ کا صحیح تعارف کروایا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے سب سے بڑا مذہب یہودیوں کا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر سب سے بڑا مذہب عیسائیوں کا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور جب ہمارا نبی آیا، عرب کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور ہمارے نبی سے آ کے کہنے لگے تیرے رب کا نسب کیا ہے، تیرے رب کا خاندان کیا ہے، پیڑھی کیا ہے؟ تو قبل اس کے کہ ہمارا نبی ان کو جواب دیتا، آسمان سے جبریل اترا اور قرآن لے کر آیا، اور میرے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے۔ احد اس زمین کا مالک وہی احد ہے، آسمان کا مالک وہی احد ہے، پہاڑوں کا مالک وہی احد ہے، دریاؤں کا مالک وہی احد ہے، سمندروں کا مالک وہی احد ہے۔ یہ زمین ہو، آسمان ہو، عرش ہو، فرش ہو، لوح ہو، قلم ہو، کرسی ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، نہریں ہوں، ندیاں ہوں، اڑنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، زمین کی تہ میں رہنے والے، ان سب پر اکیلے احد کی حکومت ہے۔ اور وہ کون ہے بول کے بتاؤ ذرا؟ اللہ۔ دل نہ رکھو ذرا، اللہ۔ نام ہی اتنا مزیدار ہے، کہو ذرا اللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جب میں کسی کے منہ سے لفظ اللہ سنتا ہوں میرے دل میں آتا ہے کاش میرے ہاتھ میں مٹھائی ہو اور اس کے منہ میں ڈال دوں۔ اس کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ اللہ۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ کیوں؟ ہم تو اکیلے ڈرنے لگ جاتے ہیں، گھبرانے لگ جاتے ہیں۔ کیا اللہ بھی ڈر جاتا ہے؟ کیا اللہ بھی گھبرا جاتا ہے؟ کہ نہیں، وہ اللہ احد بھی ہے اور اللہ الصمد، وہ صمد بھی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے اور کوئی اس اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک قطرہ پانی کا بکری کے منہ میں ڈال کے دودھ بناتا ہے، اسی پانی کے قطرے کو گائے کے منہ میں ڈال کے گوشت بناتا ہے۔ سنو، اسی پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں ڈال کے زہر بناتا ہے اور اسی پانی کے قطرے کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈال کے شہد میں تبدیل کرتا ہے۔ کون کرتا ہے ذرا بول کے بتاؤ؟ اللہ۔ ایک انار کا دانہ اٹھاؤ، اس کو توڑو، اندر پیکٹ کو دیکھو، دانہ دانہ جڑا ہوا دیکھو۔ ایک انار کا دانہ
توڑنے کے بعد دوبارہ جوڑ کے دکھا دو. میرا اللہ کہتا ہے اگر جوڑ لو تو پھر مجھے رب مان نہیں چھوڑ. چلو آج کل دیکھو آم آیا ہوا ہے, آم کا سیزن شروع ہو رہا ہے. جیسے ہی فروری کا موسم آتا ہے آم نے آنکھیں کھولنا شروع کی, بور لگنا شروع ہوا. پھر مارچ کا مہینہ آیا وہ مٹر پہ بدلنا شروع ہوا. پھر اپریل کا مہینہ آیا وہ اور بڑھنا شروع ہوا. مئی کا مہینہ آیا اس کے اندر گٹھلی بننا شروع ہوئی. جیسے ہی جون کا مہینہ آیا, کون سی شوگر مل سے آم نے رابطہ قائم کیا ہے, اپنے اندر چینی ڈلوا لی. کون سے رنگ ساز سے آم نے رابطہ قائم کیا, کہیں سبز رنگ لگوایا, کہیں پیلا رنگ لگوایا, کہیں لال رنگ لگوایا. کوئی آم اتنا سمجھدار نہیں ہے وہ میٹھا بھی ہو جائے, وہ رنگین بھی ہو جائے. یہ اللہ نے کیا ہے اور میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. وہ اللہ احد ہے. کیوں؟ اللہ الصمد, وہ صمد ہے. کیوں؟ لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. نہ اوپر کسی کا محتاج ہے نہ نیچے کسی کا محتاج ہے. ہم اوپر سے محتاج ہیں نا, میرے ماں باپ ہیں میں ان کا محتاج ہوں, نیچے میرے بیوی بچے ہیں میں ان کا محتاج ہوں. اوپر سے اس کا کوئی ماں باپ نہیں, نیچے سے کوئی بیوی بچہ نہیں. تو جو اللہ احد بھی ہو, جو اللہ صمد بھی ہو, جو اللہ لم یلد بھی ہو, جو اللہ لم یولد بھی ہو, تو پھر ہم سب نے مانا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس اللہ جیسا نہیں ہے. کون ہے وہ اللہ؟ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, اللہ تھا. نہ شرق تھا نہ غرب تھا, اللہ تھا. نہ شمال تھا نہ جنوب تھا, اللہ تھا. اللہ وہ اللہ ہے جس کا پہل کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کا آخر کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس سے اوپر کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جو کھانے سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو پینے سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو کپڑے سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو زیور سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو بیوی سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو بچوں سے پاک ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کا ہم پہ سب سے بڑا احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا, اللہ کا پتہ بتایا. ہم نہیں جانتے تھے اللہ کون ہے. کس نے آ کے بتایا؟ ہمارے نبی نے آ کے بتایا. اگر ہمارا نبی نہ آتا نہ ہمیں جنت کا پتہ چلتا, نہ جہنم کا پتہ چلتا, نہ اللہ کا پتہ چلتا, نہ ماں کا پتہ چلتا, نہ باپ کا پتہ چلتا, نہ بھائی کا پتہ چلتا, نہ بیوی کا پتہ چلتا. یہ سارے رشتوں کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے ہمیں آ کے بتایا. اور ایسا پیارا نبی دیا, ایسا پیارا. ایک وقت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ آپ نے مجھے کلیم بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا تھے؟ کلیم. کہ یا اللہ آپ نے مجھے کلیم بنایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا ہے. حبیب کون ہوتا ہے اور کلیم کون ہوتا ہے؟ حالانکہ مطلب دیکھو نا, ترجمہ نہیں, مطلب دونوں کا ایک نکلتا ہے. حبیب کا مطلب بھی دوست ہے اور کلیم کا مطلب بھی دوست ہے. لیکن میرے اللہ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ, اے موسیٰ, اے موسیٰ, تو جو ہے اے موسیٰ, جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے تو ایسا کام کرا اللہ راضی ہو جائے. جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے اسے کلیم کہتے ہیں, اور جس کو اللہ خود آپ راضی کرے اسے حبیب کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو پہاڑ کے اوپر چل کر آئے خود کہے گا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرمائیں لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتا, تیرے اندر جرات ہی نہیں. پھر بھی ضد کر جائے نہیں یا اللہ دیکھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک نور کی تجلی ڈالیں, بے ہوش ہو کر گر جائیں, 40 دن ہوش نہ آئے. اسے کلیم کہتے ہیں. جس کو اللہ یوں سامنے بٹھا کے باتیں کرے اسے حبیب کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ امریکہ والے نا, امریکہ والے چاند پہ چلے گئے, ساری دنیا میں شور مچ گیا کہ چاند پہ پہنچ گیا, کیڑا تیر مار لیا. یہ چاند زمین سے 2,40,000 میل کے فاصلے پہ کھڑا ہے. ادھر اپنے نبی کی پرواز تو دیکھو, چاند دیکھتا رہا, سورج دیکھتا رہا, کالا آسمان دیکھتا رہا, دوسرا دیکھتا رہا, تیسرا دیکھتا رہا, چوتھا دیکھتا رہا, پانچواں دیکھتا رہا, چھٹا دیکھتا رہا, اور 7واں آسمان نیچے رہ گئے اور ہمارے نبی کا جوتا بھی اوپر چلا گیا. پھر نوریوں کا سردار تھا جبرائیل,
وہ بھی راستے میں کھڑا ہو گیا اور میرے اللہ کے آگے 70,000 نور کے پردے تھے، وہ سارے ایسے ہٹ گئے اور میرا اللہ اپنے حبیب کے سامنے آ گیا۔ یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادن منی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب ذرا میرے قریب ہو جا۔ پھر کہا تھوڑا اور قریب، تیسری دفعہ کہا تھوڑا اور قریب، پھر آمنے سامنے بیٹھ کے گپ شپ لگ رہی ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہے۔ ہمارا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام تیرے کلیم تھے، ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا گرم کر دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا تھا، اللہ سے میرے واسطے کیا ہے یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب تیرے لیے وہ ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھے رہے گا کبھی جدا نہ ہوگا۔ جہاں لا الہ الا اللہ آئے گا وہاں محمد الرسول اللہ بھی آئے گا۔ اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جنازہ پڑھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر سبحانک اللہم، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے میرے حبیب جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ یہ وہ حبیب ہے، یہ وہ محمد ہے، یہ وہ احمد ہے، یہ وہ ماہی ہے، یہ وہ حاشر ہے، یہ وہ عاقب ہے، یہ وہ فاتح ہے، یہ وہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے اور یہ یاسین ہے۔ اللہ نے آپ کے 10 نام رکھے، اللہ نے 10 نام رکھے، تو ایسا پیارا تو اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے۔ اب ہم اس کے طریقوں کو چھوڑ کے کدھر دھکے کھا رہے ہیں؟ آکے صحیح فتویٰ سنایا ذرا، آکے صحیح سنت دی خیرے کرو تا ثواب ہے نہ کرو گناہ تا کہہ نہیں۔ یہ بدر کی تو فتوے کاٹا ہے، سنت دی خیرے کرو تا ثواب ہے نہ کرو گناہ تا کہہ نہیں۔ اچھا 1 روپیہ نیچے گر جائے فوراً اٹھا کے جیب میں ڈالتے ہو، کیا ہمارے نبی کی سنت 1 روپے سے بھی سستی ہے؟ 1 اینٹ ٹوٹ جائے فوراً دوسری نکال کے لگاتے ہو کہ بھئی آج 1 ٹوٹی ہے کل دوسری ٹوٹے گی پرسوں تیسری ٹوٹے گی۔ کیا ہمارے نبی کی سنت 1 اینٹ سے بھی سستی ہے؟ کتنی دلیری سے تم کہہ دیتے ہو صحیح ایک آنی تبات کیا تھی گیا، صحیح ایک آنی تبات کیا تھی گیا؟ مجھے تم انصاف سے بتاؤ، جو مسلمان صبح اڑتے ہی نہ ناشتے کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ چائے کی فکر، اڑتے کہتا ہے کتھائے سیفٹی کتھائے بلیڈ، میں اپنے نبی دی سنت کو نالیاں چے سٹ گنا۔ جو مسلمان صبح اٹھتے ہی اپنے نبی کی سنت کو نالیوں میں ڈالے وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ ایسے ہوتا ہے عاشق رسول، جنت کو اتنا سستی ہے؟ یہ تو میرے اعتبار میں تھی گیا، یہ میں آکھاں میری اماں زندہ باد، میرا ابا زندہ باد، اماں کے پتر پانی نہ پلا، نہ پانی نہیں پلانا، ویسے میری اماں زندہ باد، میرا ابا زندہ باد۔ ابا کے میں پتر میں بیمار ہوں، وہ ڈاکٹر کو دوائی تلایا، نہ دوائی میں کوئی نہیں لے آؤں، ویسے میرا ابا زندہ باد، میری اماں زندہ باد۔ یہ میں آساد ہیں ساڑھا نبی زندہ باد، ساڑھا نبی آدھے نماز تا پڑھ، نا یا رسول اللہ نماز واسطے ٹائم نہیں ملتا، ویسے میرا نبی زندہ باد۔ میرا نبی آدھے سود نہ کھا، 4 آنے دا سود، 4 آنے دا سود، 36 دفعہ سکی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ یہ سود نہ کھا، نہ سود ہی کھا سا، ننگیا فلمہ ہی دیکھ سا، ننگے ناچ ہی دیکھ سا، ماں کو دھکے ہی دے سا، پیو دا گریبان ہی پکڑے سا، ویسے میرا نبی زندہ باد۔ اور کیا خیال ہے ہی زندہ باد اللہ دا رسول خوش ہوئے سی؟ اگر اسی زندہ باد سے اللہ کا رسول خوش ہو جاتا تو پھر امام حسین کو کربلا میں سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حسین آل رسول نہیں ہے، آل رسول تو آدمی ہیں، آل رسول تو قیامت تک رہیں گے۔ حسین آل رسول نہیں تھا، وہ تو لال رسول تھا، وہ تو جگر رسول تھا۔ ذرا سوچو جس کو اللہ کے رسول کی کمر ملی ہو سواری کے لیے وہ کتنی بڑی ہستی ہو۔ آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے آکے کہتے این اللقا، میرے بچے کدھر ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ ابھی میں تیار کر کے بھیجتی ہوں۔
تو وہ تیار کر کے بھیجتی. تو میرا آپ کا نبی کیا کرتا تھا؟ آپ یہ دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک دیتے, دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک دیتے, پھر دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے پھر کمرے میں چکر لگاتے اور ایسے کر کے کہتے تھے تمہاری سواری کیسی ہے, تمہاری سواری کیسی ہے, جن کے لیے سواری دو جہان کا سردار بنے, ایک کو زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا گیا اور دوسرے کا سر میزے پہ چڑھا دیا گیا. کیوں؟ تاکہ میری امت کہیں کل چند ٹکوں کی خاطر ایمان کے سودے نہ کر دے, کہیں یہ دنیا کے غلام نہ بن جائے, پیسے کے غلام نہ بن جائے. فخر سنائے سارے فخر وہ صحیح ایک بیا کلا زمین دا گھندا پیاں اور نویں گڈی گھندا پیاں, نویں کوٹھی بنے نہ پیا. لعنت بھیجو اس عزت پر جو تم گاڑیوں سے حاصل کرو, جو تم کوٹھیوں سے حاصل کرو, جو تم زمینوں سے حاصل کرو. کوئی میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز گاڑیاں نہیں, زمینیں نہیں, جائیدادیں نہیں, پیسہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز یہ ہے کہ ہم غلام رسول ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا, علامہ اقبال کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے. کیا مطلب ہے تم مسلمان ہے, تیری صبح اور ہیں تیری شامیں اور ہیں, تیری راتیں زنا میں نہیں گزرتی, شراب میں نہیں گزرتی, جوئے میں نہیں گزرتی, رشوت کمال کھاتے ہوئے نہیں گزرتی. وہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے اور پتہ نہیں ہم نے کیسا کلمہ پڑھا ہے, یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے, یہ کیسا محمد الرسول اللہ ہے جو نہ زنا سے روکتا ہے, نہ شراب سے روکتا ہے, نہ جوے سے روکتا ہے, نہ رشوت سے روکتا ہے. شراب آئی پیو, زنا ہی کرو, ماں پیو دا نافرمانی ہی کرو, نمازیں چھوڑو, داڑھیاں تے اسرے چلاؤ, دیاں دے حق ہی کھاؤ, بھیڑی دے حق ہی کھاؤ. دیوال تو ساں کو کلمہ پڑھیے جنت چلے بے سوتا. اللہ دے واسطے سوچو جنت اتنا سستی کہیں نہیں, جنت اتنا سستی کہیں نہیں. کیا سا مولوی ہوں کہ چند پیسے گھنوں تقریر کروں تے بنجو تے جنت مل ونجے, تے تساں آؤ یہ دو چار پیسے دیو, دو چار دے گا لاؤ تے جنت مل ونجے. ہاں تے اتنا بڑا قربانیاں کیوں دیتے نے وال, اتنا بڑیاں بڑیاں قربانیاں آل رسول کٹی پئی ہے, آل رسول. چھوٹا جڑا عبداللہ ہے نا, حضرت امام حسین دا پتر علی الاصغر جس کا نام, جس کو علی الاصغر کہتے ہیں, نام اس کا عبداللہ ہے. امام حسین نے بلوایا کہ چلو آخری دفعہ اس کو پیار کرو, ایسے ہاتھ میں لے کے پیار کر رہے تھے. ایک تیر آیا سیدھا یہاں لگا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. وہ خون نکلا نا, تو امام حسین نے وہ خون ایسے آسمان کی طرف کر کے فرمایا یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر میں بھی تجھ سے راضی ہوں, اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ. اتنی بڑی قربانیاں دے گئے. آج ہم 10 روپے چھوڑنے کو نہیں تیار, 10 روپے چھوڑنے کو نہیں تیار. زمین کا بننا ذرا پرا کر, بننا ذرا تھوڑا پرتے کر, پرتے کر, کر کر مارتا صحیح, مارتا صحیح. میرے نبی نے فرمایا ایک بالشت زمین جو کسی کی دبا کے مر گیا, ایک بالشت زمین جو کسی کی دبا کے مر گیا, آپ نے فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا تو گلے میں ڈال دیا جائے گا. جا کے دیکھو یہ پراپرٹی